چینج مینجمنٹ کے پروسیس کو پراپرلی افیکٹولی ہینڈل کرنے کے لیے بہت سے ڈفرینٹ ماڈلز ایڈوائزڈ ہیں لٹریچر میں، جن کو کہ بہت سارے ماڈلز کی اپلیکیبلٹی کو دوسرے اسکالرس نے اور پریکٹیشنرز نے انڈورس بھی کیا ہے اور اس کو ریکگنائز بھی کیا ہے۔ ان ماڈلز کی مدد سے آپ اپنی آرگنائزیشن میں یا اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی بھی پروسیس اگر چینج کا کرنے جا رہے ہیں تو دے کین بی یوزفل اینڈ دے کین جسٹ میک دا انٹائر پروسیس اینڈ میکنزم آف چینج مور میننگ فل، ایفیشینٹ اینڈ کنوینئنٹ فار یو۔ انہی ماڈلز میں سے ایک ماڈل ہے جو کہ 1996 میں جان کوٹر نے پیش کیا۔ کوٹر کے اس ماڈل کو کافی زیادہ ایک مقبولیت حاصل ہوئی بیکاز آف بینگ انکریمنٹل، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کس طرح سے کہ آپ نے پورے پروسیس کو لے کر آگے چلنا ہے۔ ان کے یہ جو پروسیجرل اسپیکٹس ہیں یہ 8 اسٹیپس پر مشتمل ہیں۔ سو جان کوٹر ہیز گیون us in 1996 a model and outlined an 8 steps model for effective change efforts جو کہ تمام تر میکنزم کو زیادہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں، جس کی مدد سے اس میں فردر اس کو ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 3 فیزز میں۔ سو اسٹیپ 1 سے اسٹیپ 4 تک کے جتنے بھی پروسیجرز ہیں وہ انفریز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، چینج کے میکنزم کو ایک انتھوزیازم کو بلڈ کرتے ہیں، اس کو پیدا کرتے ہیں آرگنائزیشن میں، اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹیپ 5 سے 6 تک انٹروڈیوس کی جاتی ہیں نئی پریکٹسز، اور اسٹیپ 7 سے 8 تک are just ground the change in a new culture to ensure sustainability. So if we just look at this 8-stepped model that was just introduced by John Kotter in 1996, تو اس میں جو first 4 steps ہیں جن کا ہمیں فوکس collectively نظر آتا ہے کہ they create conditions for change۔ سب سے پہلے تو جو بھی مینیجر ہے وہ کریٹ کرتے ہیں ارجنسی کو، یعنی اس کی ضرورت سے آگاہ کرتے ہیں ٹیم ممبرس کو کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم نے یہ چینج کا پروسیس آغاز کرنا ہے۔ دین دے بلڈ کولیشنز میں وہ ٹیمز اکٹھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی ٹیمز جن میں کہ سرٹن سملیرٹیز ہیں، ایسی ٹیمز جو مل کر کام کر سکتے ہیں اس ویژن کے مطابق جس پر کہ تمام تر یہ میکنزم ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے، کہ جس کے اوپر کہ آپ بلڈ کر رہے ہیں، جس کا لنک ہے اس اسپیکٹ کے ساتھ، وہ ارجنسی جس ویژن پر بیس کرتی ہے وہ یہاں پراپرلی فریز آؤٹ کی جاتی ہے۔ ونس اٹ از فریزڈ اینڈ کریٹڈ دین اٹ ہیز ٹو بی کمیونیکیٹڈ۔ سو یہ جو چاروں اسٹیپس ہیں مل کر یہ چینج کی دے کریٹ کنڈیشنز فار چینج، دے جسٹ انفریز دا اسٹیٹس کو۔ ناؤ یو آر ریڈی ٹو موو ٹو دا نمبر 2 اسٹیٹس اور نمبر 2 اسٹیپ، جس میں کہ آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں نیو پریکٹسز کو۔ سو اس میں اسٹیپ نمبر 5 میں یو انیبل ایکشن، یو جسٹ پرووائڈ سرٹن کائنڈ آف انفراسٹرکچر اور سرٹن کائنڈ آف ریسورسز جو کہ آپ نے جس کے تھرو کے ایکشنز لینا ہوتا ہے، اور آپ اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز میں، اور ان مائل سٹونز کے مطابق آپ سرٹن اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سو کوئک ونس کی سچویشنز کو ذہن میں رکھا جاتا ہے، اینڈ دین نمبر 3 اسٹیپ پر یا فیز میں یو آر جسٹ، اس وقت آپ کا فوکس کیا ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو مینٹین دا مومنٹم، ڈو ناٹ لیٹ اپ اینڈ دین میک اٹ اسٹک۔ سو دیز آر دا 8 اسٹیپس جو کہ کوٹر نے دیے 1996 میں۔ تو اسٹیپ نمبر 1 سے 4 تک پہ کیا ہوا کہ ہم نے ہیلپ کی اسٹیٹس کو توڑنے کی، ہم نے وہ کریٹ کی کنڈیشنز جو کہ چینج کے لیے ضروری ہیں، ہم نے انہیں کمیونیکیٹ کیا، ویژن کریٹ کیا اور اس کو کمیونیکیٹ کیا۔ اسٹیپ نمبر 5 سے 6 میں 5 اور 6 میں نئی پریکٹسز کو، ایکشن پلان کو انٹروڈیوس کروایا گیا کہ کس طرح اصل ایکشن لینا ہے، کیا نئی پریکٹسز ہوں گی، ان کے مائل سٹونز اپنے اچیو کیا اور ان کو سیلیبریٹ کیا، تو ایک پیشن اس سے زندہ رہے گا، انتھوزیازم زندہ رہے گا۔ اینڈ اسٹیپ نمبر 7 اور 8 میں جو تمام تر جتنا بھی کام آپ نے کیا اس کی ویژن پر، ایک ورتھ پر ایمان پیدا ہو گیا، اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے، تو سسٹینیبلٹی اور اس کی مینٹیننس آپ کا فوکس ہے۔ سو یو نیڈ ٹو ناؤ گیو مور امپورٹینس آن ہاؤ ٹو مینٹین دا مومنٹم اینڈ ڈونٹ لیٹ اٹ گو۔